الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول ہو جائے. اس لیے کہ وہ قدیم اور پرانا مذہب ہے. اس لیے کہ دنیا میں 3 مذہب کے لوگوں نے حکومت کی ہے. سب سے پہلے یہودیوں، سب کچھ ان کے پاس تھا، ساری حکومتیں ان کی تھیں، سب پر کنٹرول یہودیوں کا تھا. اس کے بعد نصرانیوں نے پھر جو ہے ان سے مقابلہ کیا، عیسائیوں، اور سب کچھ دھیرے دھیرے ان سے چھین لیا. پھر نصرانیوں نے حکومت کی، عیسائیوں نے. اس کے بعد اسلام آیا. اسلام پھیلا.
پھر نصرانیوں سے ہم نے لے لیا جہاد کر کے. یہودیوں سے تو ہماری زیادہ لڑائی ہوئی نہیں، صرف مدینے میں کیا ہوا، بس وہ خیبر فتح ہوا اور بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینوقا سے تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جنگ ہوئی. یہودیوں سے تو ہمارا مقابلہ زیادہ تر رہا نہیں، نصرانیوں سے اور عیسائیوں سے ہی رہا. پھر اسلامی حکومتیں پھیلتے 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 یورپ تک آ گئی. حالانکہ دریا پڑتا ہے بیچ میں، لیکن وہ کہاں سے آئی تو شاید لگتا ہے کہ افریقہ کے جنگلوں سے اور پہاڑیوں سے ہو کر دریا تک آئی اور پھر اس سے رائٹ ٹرن لے لیا. جاپان میں آئے، لیکن ہوا کیا کہ آپس میں جھگڑے ہو گئے. میں وہیں سے رک گیا، ورنہ پورا یورپ بھی جاتا. لندن بھی جاتا گوروں کے ہاتھ سے، لیکن آپس میں لڑ گئے، رک گیا معاملہ. اور آج تک لڑتے ہی رہتے ہیں بس اللہ کے کرم سے. گھر میں میاں بھی لڑتے رہتے ہیں، محلوں میں دوست اور کمپنیاں لڑتی ہے، اور سیاست میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے میں، چاہے سامنے ایک دوسرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو آج تک ہم لڑتے ہی آئے ہیں. اور بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اتحاد اتفاق مل جاوے. یورپ میں تو ایسا ہو گیا، ایک ہو گئے، اپنی کرنسی ہو گئی، اپنا پورا علاقہ ہو گیا، بغیر ویزا کے بغیر پاسپورٹ کے جہاں چاہو جاؤ. یورپ پورا اپنا ہے، وہاں ویزا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنا اپنا کر لیا. ہم تو لڑنے میں رہ گئے، فتوے لانے میں رہ گئے. اپنا فتوا کبھی نہیں لیا کہ میں یہ کرتا ہوں، میرا کیا فتوا ہے. وہ مولوی صاحب کا کیا فتوا ہے، ان کے لیے فتوا لاؤ. امام صاحب کا کیا فتوا ہے، وہ میرے محلے کے وہ مالدار نے ایسا کیا، سب کیا فتوا ہے. اپنا فتوا لینا بھول گیا. برابر دوسروں کے فتوے مانگے، کبھی اپنا تو مان. مولوی صاحب میں یہ کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا. وہیں رہ گئے ہم یہی. کیا کہہ رہے تھا بولیے. تو ہم جو ہے آپس میں لڑنے لگے، یورپ بچ گیا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ فلسطین جو ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کا مرکز ہے. جس طرح بیت اللہ ہمارے لیے عظمت والا اور مقدس ہے اور ہمارا قبلہ ہے، اسی طرح جو ہے یہودیوں کی عظیم اور بہتر اور عظمت والی جگہ اور قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے. اب اس کی تاریخ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. اس سے پہلے کتابوں میں ہے، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہے. پہلی قوم میں من حیث القوم کسی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں ہے، چھوٹک چھوٹک باتیں ملتی ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بولو بھائی، دو بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی فضیلت دی تھی، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری نسل میں پیغمبروں کو بھیجیں گے۔ اب اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں آباد ہو گئے، جو ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو 2000 سال کے بعد حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے 2000 سال کے بعد۔ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ اسرائیل، یہ ان کا لقب تھا۔ 99 آباد تھے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کو معلوم ہے سب کو۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ مصر پہنچ گئے، اور مصر کے بادشاہ بن گئے۔ کتنے؟ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹوں کی بہویں، یہ سب ملا کر مولانا عبد المجید دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، اور یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے مصر بلایا تھا، تو 90 افراد پر یہ پورا خاندان تھا۔ 90 لوگ تھے۔ کتنے؟ 90۔ بھلے یعقوب علیہ السلام کو غم تھا یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کا، پھر بھی وہ شادیاں وادیاں بھی غم بھی پالتے رہے، اور شادی بھی کرتے رہے، اور بچے بھی ہوتے رہے۔ تو یہ 90 افراد، یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ مصر چلا گیا۔ اب یہ شادیاں کی، اور خوب شادیاں کی، اور بہت ساری شادیاں کی، اور دھیرے 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 بنی اسرائیل بڑھنے لگے۔ لیکن مصر کے مقابلے میں تو اقلیت تھی، مائنورٹی مصر کے مقابلے میں، لیکن اسلامی تہذیب تو اسلامی تہذیب ہے، وہ ان سے اعلیٰ تھی مصر والوں کی۔ مصر والے تو بت پرست تھے، قبطی تھے، اور ان کے پاس تو اسلامی تہذیب تھی۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل مصر میں حکومت کرنے لگے۔ اب وہ مصر میں حکومت کرتے بادشاہ 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 بادشاہ، تو دھیرے 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 اعمال سے دور ہوتے گئے۔ پھر کرسی آتی ہے اور مال آتا ہے، عیاشی آتی ہے۔ جہاد تو موٹیویشن کے لیے ہے، ورنہ جہاد زمین کے لیے اور پیسوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اور جو جہاد زمین اور مال کے لیے ہوتا ہے یا حکومت کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ جہاد نہیں رہتا، وہ جہاد نہیں رہتا۔ جہاد تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو جو ہے جاری کرنے کا نام جہاد ہے، یا نظام مصطفیٰ کو جاری کیا جائے۔ بھئی یہ ملک فتح کرنا ہے، کیوں؟
اس لیے کہ وہاں نظام مصطفیٰ کو جاری کرنا ہے. ورنہ تو وہ حکومت کے لیے اور کرسی کے لیے اور پیسوں کے لیے اور زمین کے لیے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے. اب یہ دھیرے 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 اعمال سے ہٹنے لگے اور یا کیا کرنے لگے، ادھر آواز لگی جیسے ہمارے ہندوستان میں لگی نا، اس طرح مصر میں آواز لگی مائنورٹی کی، بولے باہر سے آئے لے، پہلے سے چلایا ایسا نہیں ابھی سے. یہ کیا ہے؟ باہر سے آئے ہیں اور ہم پر حکومت کرتے ہیں، ہماری زمین پہ رہتے ہیں اور ہم پر دادا گیریاں کرتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں. یہ ٹریک آئی جو یہاں ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں نا ہمارے بھی 60,000 علماء شہید ہوئے ہیں. یہ تھوڑی ہے. شیخ الاسلام کو دیکھو، شیخ الہند کو دیکھو، مفتی محمود الحسن کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھو، علماء دیوبند کو دیکھو، 59,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں. ہاں، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر دارالدیوبند کی گیٹ تک ہر درخت پہ ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی. اور آج مولویوں پہ انگلیاں کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے. وہ جانے اس کا عمل ہمیں کیا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ پھر فتوا لینے جاتے ہیں مولوی صاحب کا. دو چار حدیثیں اور ترجمہ یاد کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، مسئلہ اور فتوے دینے لگا. پھر مصر پر ان کی حکومت ختم ہو گئی، فرعون آنے لگے، اور مصر میں جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. اب یہ آیا فرعون. کون سا فرعون؟ کون سا؟ موسیٰ علیہ السلام والا. اب یہ ظلم کرنے لگا. کسی نے اس کو بتایا یا اس کو خواب آیا یا ماہروں نے بتایا کہ تیرے ملک میں ان مائنورٹی میں یا اسرائیلیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے پائے کاٹ ڈالے گا. اچھا، اسرائیلیوں میں؟ پھر اس نے تو ظلم ڈبل کر دیا. تقتل ابناءهم شاید ونستحیی نساءهم، ان کے بیٹوں کو مارنے لگا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے لگا، جو بھی لڑکا ہوتا بنی اسرائیل میں. لیکن اللہ کا نظام دیکھو، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی کے محل میں پلوایا اور پرورش کی. کیونکہ ایک پھر بہت سارے لڑکے قتل ہونے لگے تو وہ قبطیوں نے کہا کہ فرعون صاحب یہ تم بچوں کو مار ڈالتے ہو، خالی لڑکیاں بچے گی تو پھر یہ حکومت کی مزدوریاں اور حکومت کی صفائی کا اور یہ ان کا کام کون کرے گا؟ پھر لڑکیوں سے تو ہوگا نہیں. کہا کہ ایسا کرو، ایک دن لڑکوں کو مارو اور ایک دن چھوڑ دو، ایک دن مارو تو ہو سکتا ہے ہارون علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہو جس دن لڑکوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے جس دن لڑکوں کو پھر اللہ نے اپنی قدرت کے کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچایا اور پھر جو ہے بچایا. کہا کہ دیکھ ہم دشمن کو گھر میں ہی پال سکتے ہم چاہیں تو وہ سمندر کے کنارے سے لیا. کہا کہ لا تقتلوہ، او فرعون میرے شوہر تم اس کو قتل نہ کرو.
قرۃ عین لی ولک، یہ میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں، اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں. کہا کہ عین لکا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میری نہیں. تو حضرت آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن گئے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اگر فرعون یوں کہتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا، اللہ فرعون کو بھی ایمان دے دیتا. اب یہ اسرائیلی تو غلام بن چکے تھے، ظلم پر ظلم ان پر ہوتا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہمارے یہاں، ایک نمونہ ہے خالی. ٹھیک ہے، نمونہ ہے. باقی جو ظلم ہوا ہے اسرائیلیوں پر، اور کوئی بھی تھوڑا ایسے ہی ہے، ٹیڑے دماغ پر، پاؤں سے چلنے کا بولتے تو ماتھے سے چلتے تھے. ایسی اونڈی کون تھی. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور مقابلے سے فرعون کو ختم کر دیا. وقت ہے نہیں، لپیٹنا تو پڑے گا ہی. ایک بھی فرعونی نہیں بچا، سب کو اللہ نے ڈبا دیا. اور اتنے گھبرائے تھے فرعون سے، اتنے ڈر گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بولا پٹ کیا ہو فرعون، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. آگے ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی، فرعون ڈوب جاؤ، اتنا خطرناک آدمی ہے. تو اللہ نے پھر اچھال کے پھینکا کہ لے مریلا پڑا ہے. تب جا کے یقین ہوا ایسی قوم تھی. ہاں، اللہ نے پانی سے اچھال کے باہر پھینکا، تب جا کے راحت ہوئی کہ مرا. کتنا خطرناک ہوگا اندازہ لگا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے آبائی وطن ملک شام، اس میں فلسطین بھی آتا ہے. ابھی تو ملک شام چھوٹا ہو گیا، پہلے بہت بڑا تھا. یہ فلسطین اور یہ سب اس کے اندر داخل تھا. اب ہمارا آبائی وطن ملک شام فلسطین، اب ہمیں مقابلہ کر کے اور جہاد کر کے حاصل کرنا ہے. تو تیار ہو؟ کہا کہ ہاں تیار ہے. جہاد تو کریں گے، اور کیا کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. گئے. رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو 2 جاسوس کو بھیجا، شام میں دیکھ کے تو آؤ، بہت بڑا لشکر ہے، طاقتور ہے، اپنے پاس نہیں جاؤ گئی. تو بنی اسرائیل کے جو آدمی رات کو جاسوسی کر کے آئے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو، لمبے تڑنگے ہیں، پھول مارے جاؤ گے. لمبے لمبے تھے، بڑے ہتھیار سے اور بڑی تعداد میں تھے. تو صبح ہوئی، تیاری کرنے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بولا چلو. قال اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم تو نہیں لڑ سکتے، بہت لمبے تڑنگے اور خوب بڑی تعداد ہے، بڑے ہتھیار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ کرنی ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے. ہاں، اپنا کام ہے، تو اور تیرا پروردگار دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. یہ لوگ دیکھے بنی اسرائیل. اور صحابہ نے کیا کہا تھا؟ مقداد ابن اسود نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں کہ ہم اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیں،
آپ کہیں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ہم اپنے آپ کو گرا دیں، اور اگر آپ حکم دیں کہ دریا میں کود پڑو تو اللہ کی قسم ہم آپ کے حکم پر دریا میں کود پڑیں گے۔ میدان اسودی تھے، پھر میں نے کہا کہ بڑا مست جواب دیا، میں پیچھے رہ گیا۔ وہ صحابہ اور یہ اسرائیل، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو جا تیرا پروردگار دونوں مل کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام بولا تھک گیا یار، ان سے تھکا۔ اب بددعا نکل گئی تھی، اب بددعا نکلی تو اللہ نے وادی تیہ میں ان کو بتا دیا۔ کہاں؟ وادی تیہ میں۔ اب صبح چلتے تھے رات تک تو وہیں آ جاتے تھے جہاں تھے، اور رات کو چلتے تھے صبح تک وہیں آ جاتے تھے جہاں تھے۔ بولے یہ یہیں آ جاتا پڑا، ادھر سے بھی آؤ تو ٹیکرے والے، ادھر سے بھی آؤ تو ٹیکرے والے، یہاں سے گلی میں سے آؤ تو بھی ٹیکرے والے، جب جا کے یہیں لگتے۔ 40 سال تک پھرتے رہے، بدن بڑھتے گئے، کپڑے بھی قدرتی بڑھتے جاتے، جو 20 سال کے تھے وہ 40 کے ہو گئے، بڑے ہوئے تو کپڑے بھی بڑھ گئے۔ 40 سال تک پھرتے رہے۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو گیا وادی تیہ میں۔ ہارون علیہ السلام کا بھی آخر میں انتقال ہو گیا۔ پھر وقت کے ایک نبی آئے، مجھے نہیں معلوم وہ کون پیغمبر تھے، شاید یوشع ابن نون ہو سکتے ہیں میرا خیال سے، کیونکہ وہ ان کے خادم تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خادم، جو سفر میں تھے نہیں مچھی لے کے گئے تھے، پھر زندہ مچھی، فرائی مچھی زندہ ہو کے چلی گئی، شاید یوشع ابن نون ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے نبی آئے، انہوں نے کہا بولو اب کیا کرنا ہے؟ تو تھک گئے بھائی، پریشان ہو گئے، نکالو ہم کو۔ بولے جہاد کرو گے؟ کہا جہاد کریں گے۔ اللہ کے لیے لڑو گے؟ کہا لڑیں گے۔ اللہ کے لیے مرو گے؟ کہا مریں گے۔ چلو پھر جہاد کرنے کا۔ لیکن جہاد کرنے کی ایک شرط یہ ہے، سب کو پیاسا رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ پیاسا، پانی نہیں، پانی نہیں پینا۔ ایک کا چلو اگر کوئی پی لے تو کوئی حرج نہیں، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا ہے۔ اب یہ پورا لشکر لے کے وہ وقت کی جو نبی تھے، طالوت علیہ السلام کی قیادت میں حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ ہمارے امیر حضرت طالوت کو امیر بنایا۔ کہا یہ غریب آدمی کو تم نے ہمارے اوپر امیر بنا دیا ہے۔ بولے اس میں غریب امیر کا سوال نہیں ہوتا بھائی، اس میں 2 چیزوں کا سوال ہوتا ہے، ایک تو اچھی باڈی، صحت، طاقت، اور دوسرا علم، دوسرا ایکسپیرینس، اصول، جنگ کے اصول، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر ہے۔ اور پھر یہ میرا ڈائریکشن نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈائریکشن ہے، اللہ کا حکم ہے کہ طالوت کو تم اپنا امیر اور بادشاہ بنا لو اور اس کی قیادت میں لڑو۔ نہیں یہ تو غریب آدمی ہے یار، غریب کی ہم کہاں مانتے ہیں۔ اب یہ وقت کے نبی پریشان، کہا کہ تم کو بتا دوں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، طالوت کو بادشاہ بنایا ہے اور ہماری جہاد کا امیر بنایا ہے۔ کہا کیا بتا دو؟ تو بولے وہ جو نشانیاں ہیں نا ہارون علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، وہ عصا وغیرہ، وہ عصا کہیں بھی لے کے جاتے تھے تو جیت جاتے تھے۔ وہ سانپ تو نہیں بنتا تھا، وہ سانپ تو موسیٰ علیہ السلام کی بنتا تھا،
لیکن تھا تبرک. کیا تھا؟ تبرک. بولو بھائی. ہاں پہلے لوگ نیت بولتے تھے. کیا بولتے ہیں؟ پہلے نیت بولتے تھے. اب نیت بولتے شرم آ کے بولے تبرک لو نا. اچھا بعض دفعہ تبرک بولنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی تھوڑا سا لے گا, ورنہ دو چار کھا جائے گا بھائی, تھوڑا سا تو ہے. تو تبرک بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خالی چکھ لے گا, تو کم ہو تو تبرک بولنا. سمجھا رہی؟ اب میرے کو سمجھ میں آئی گئی یہاں بیٹھے بیٹھے کہ تبرک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سامنے والا چکے چھوڑ دے گا, ورنہ بولو گے کھاؤ, خالی کھاؤ بولو گے تو پھر 16 تو پورا ہی ہو جائے گا 500 گرام. تو اسے تبرک کا ایک فائدہ یہ ہوا. خیر دوسری ایک بات کہ وہ جو ہے تبرک اللہ ہمیں دے دے طالوت علیہ السلام کے ہاتھوں تو پھر مانو گے. اللہ نے وہ دے دیا, ان کے ہاتھ میں آ گیا, لوگوں نے مان لیا کہ طالوت کو اللہ ہی کی طرف سے طے کیا گیا ہے. چلو بولا تیار ہو جاؤ, پانی نہیں پینا, پیاسے رہنا ہے. اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے, ابھی پیغمبر ہوئے نہیں تھے. رستے میں چلے, خوب پیاس لگی, سب نے پیٹ بھر بھر کے پانی پی لیا. کچھ لوگ تھے انہوں نے چلو پیا کہ نہیں پیا, بس وہ پاس ہو گئے. تھوڑے سے لوگ, چند لوگ, حضرت طالوت, حضرت داؤد اور ان کے اب بہت بڑا لشکر, اور یہ اتنی سی جماعت. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے غالب آتی ہے بڑی بڑی جماعتوں پر. آگے جنگ کرنی ہو تو لشکر دیکھے نہیں جاتے, اور پھر ہتھیار دیکھے نہیں جاتے, صرف شہادت دیکھی جاتی ہے. اور صحابہ نے کیا دیکھا تھا؟ صرف شہادت دیکھی تھی, جیت نہیں دیکھی تھی. ہاں کہ میرے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ میری مغفرت فرما دے اور جنت کے فیصلے فرما دے. ایک خون کا قطرہ. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہ چھوٹا سا لشکر اور بہت بڑی جماعتیں, تو ایسا نہیں کہ اللہ کو پتا ہے اب تو ہم تو چھوٹے ہی کچھ نہیں کر سکتے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ تو ہم پر صبر کے بیرل الٹ دے. خالی صبر دے نہیں, امٹ دے. صبر کے کارخانے ہم پر الٹ دے. صبر کے بالٹیاں کی بالٹیاں صبر کی ہم پر ڈھول دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے پاؤں کو جما دے. ایسا نہیں ہم تھوڑے دور ہٹتے تو تھوڑا ان کو بھگا دے, ایسا نہیں. ہم اپنا کام کریں گے, تو اپنا کام کرنا, لیکن تیری مدد شامل حال ہوگی, ہم بیت المقدس کو فتح کر لیں گے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, ہمارے پاؤں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کے مقابلے میں ہم کو غلبہ نصیب فرما دے. وقتل داؤد جالوت, اور جالوت کو دیکھا تو بہت بڑا, کیا خبر چین سے آیا تھا, اتنا لمبا چڑھا چھوڑا. حضرت طالوت نے بھی دیکھا نا کہ دیکھ تو کھڑی ہے جالوت, اس کو پاڑنا کیسے, اتنا لمبا چڑھا. لیکن سب لوگ تو کیا کرتے تھے اپنے مقابلے میں, پتلی پہلوان کو لیتے, پاپڑ پہلوان کو. بولا حضرت میں نے 4 مارے. کتنے مارے؟ کوئی کہتا میں نے 6 مارے. وہ پاپڑ پہلوان کی مقابلہ کر. لیکن داؤد علیہ السلام نے جالوت کو نشانہ بنایا کہ اس کو پاڑنا ہے. تو طالوت نے کہا کہ داؤد یہ جالوت پڑے گا کیسے؟ بولے حضرت واندن بے فکر ہو, کیونکہ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ کوئی نشانہ مارو گے تو نشانہ خطا نہیں جائے گا.
क्या नहीं जाएगा? कोई निशाना खता नहीं जाएगा। तो ऐसे ही एक पत्थर लिया या कोई चीज ली, ऐसे निशाने पर इसकी खोपड़ी पे लगाई, निशाना इतना बड़ा सर था तो निशाना तो खता जाएगा नहीं, चूकेगा नहीं, ऐसे ही वो पत्थर उसकी खोपड़ी पे दे मारा तो अल्लाह ने फरमाया वक़तल दाऊद जालूता, हजरत दाऊद ने जालूत को पछाड़ दिया। कहा क्या बहुत क्या ना, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, घबराए नहीं। ऊपर से पॉजिटिविटी आई कि बोले निशान खता जाएगा नहीं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने सलाहियत देखी, पॉजिटिविटी देखी, मोटिवेशन देखा, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबर बना दिया। और पैगंबर बनाने के बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मौजज़े दिए। ठीक है, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह मैंने ये यहूदियों की थोड़ी हकीकत बता दी ताकि फलस्तीन क्या है समझ में आवे। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानिना फिल मस्जिदिल अक्सा, अल्लाहुम्मा तक़व्वल्लाहुम्मा यकुल्लहुम वला तकुन अलैहिम। दुआ करें भाई, अल्लाह हर मुसलमान को जहां कहीं भी है अल्लाह जो है इन जालिमों को सबक सिखावे और मजलूमों की हिमायत और मदद फरमावे। और फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहे और गुनाहों से तौबा और माफी मांगते रहे। और खुसूसी दुआओं में इन जो है फलस्तीनियों के लिए और दुनिया जहां में जहां मुसलमान जहां कहीं भी परेशान है इनके लिए दुआएं करते रहे। ई दुआ आज़मन व जुमला जहां अमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।